بڑی عمارت ہے، ایشیا کی سب سے بڑی عمارت، وہ امام باڑہ ہے۔ وہاں 2.25 مہینے ماتم اور عزاداری ہوتی ہے، اس کی وصیت ہے اس کے قبر پر، اور وہ تبرک بٹتا ہے اس لیے کہ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے۔ اتنا کروڑوں روپیہ چھوڑ کے انگریزوں کو گئی تھی کہ قیامت تک وہاں عزاداری ہوتی رہے گی۔ یہ ہے بہو بیگم۔ بیٹے سے کہا کربلا جاؤں گی، ہزاروں لوگ ساتھ، قافلہ، ملازم، کنیزیں پہنچی۔ روضہ حسین دکھاؤ، روضہ عباس دکھاؤ، مولا علی کے روضے پہ لے چلو۔ مولا علی کے روضے پہ پہنچی۔ 9 کروڑ کے نیلم کے کان کے جھالے جو کاندھے سے نیچے آتے تھے، پورے نیلم سے بنے ہوئے۔ لوگ ایک نیلم ڈھونڈتے ہیں لاکھوں روپے کا، پورے 9 کروڑ کے نیلم کان سے اتارے۔ مولا علی آپ کی نظر، جب آپ جائیے گا مولا علی کی زری پہ تو سرہانے جائیے گا، دونوں بندے، دونوں گوشوارے زری کے پیچھے لٹکے ہوئے سامنے مل جائیں گے، تصویر لے کے آ جائیے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہسٹری میں لکھا ہے، تاریخ نجف میں لکھا ہے۔ اور کیا کیا چڑھایا حسین کے روضے پہ، سونے کے گلدان، جواہرات کے اس میں پھول لگے ہوئے۔ عباس کے روضے پر جتنے دروازے سونے کے ہیں، جہاں جہاں روضوں کے، سب سے پہلے انہوں نے بنوائے۔ حسین کے روضے کے سونے کے دروازے، حضرت عباس کے، حضرت علی کے، سب بہو بیگم نے بنوائے۔ دولت اتنی تھی، دولت کیا کرتی؟ مولا پہ لٹا رہی تھیں۔ لوگ کہتے کراچی میں 22 خاندان رہتے ہیں دولت مند، ہم نے تو نہیں سنا کسی نے ایک پائی حسین پہ لگایا ہو۔ تو آپ جنت میں جاؤ گے کیا؟ جنت ملے گی؟ جنت تو اس کو ملے گی جو ان کی بات کرتا ہے۔ روزے سے نکلی، کہا بھائی ساری زیارتیں تو ہو گئیں، مجھے دریائے فرات دکھاؤ۔ کہا وہ تو خشک ہو گیا۔ امام صادق نے کہا تھا تو بہرا ہے، وہ خشک ہو گیا۔ کہا بھائی کربلا بغیر فرات کے اچھی نہیں لگتی۔ حکم ملنا تھا کہ عراق کے مزدور بلائے گئے، لاکھوں روپے خرچ ہوا۔ کہ جہاں پہ دریا بہتا تھا بالکل روضہ عباس اور حسین کے پاس سے کھدائی شروع کرو، اور اصل فرات جو بغداد میں ہے پانی کاٹ کے وہاں سے لاؤ۔ کا لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، کا کوئی پرواہ نہیں، ہم دیں گے۔ مزدور لگ گئے، کھدائی ہوئی، پانی آیا۔ اب جو آپ نہر القمہ دیکھتے ہیں، جن لوگوں نے زیارت کی ہے، اس کو کہتے ہیں نہر آصفی۔ یہ فرات نہیں ہے، یہ بہو بیگم کا بنوایا ہوا دریا ہے۔ اب وہ جو مٹی کھدائی سے نکلی وہ کربلا کی مٹی تھی۔ لوگوں نے کہا اس مٹی کا کیا ہو؟ کہا اونٹ گاڑیاں لاؤ کرائے پر اور ساری مٹی اس پہ لا دو اور لے کے لکھنؤ چلو، اس لیے کہ کربلا کی مٹی ہے۔ 36 اونٹ گاڑیوں پر، بسرے اور بسرے سے پانی کے جہاز پر ساری کربلا کی مٹی لکھنؤ آئی۔ لوگوں نے پوچھا بیگم اس کا کیا ہوگا؟ کہ لکھنؤ میں خاک شفا کی مسجد بنواؤ۔ ایک مسجد پوری لکھنؤ میں خاک شفا کی بنی، وہاں میں نے مجلس پڑھی ہے۔ جو جاتا ہے پوری مسجد چومتا ہے، کوئی مینار چومتا ہے مسجد کے، کوئی دیواریں چومتا ہے، اس نے چوم کے خاک شفا کیا ہے۔ تم سلامت رہو، خوش رہو۔ اور تھوڑی سی مٹی میرے گھر کے محل کی چھت پہ ڈال دینا۔ کیا کریں گی؟ کہ پہلے قبر میں فرش بچھانا، پھر مجھے لٹانا، پھر اوپر سے چادر ڈالنا خاک شفا کی۔ اس طرح تو دفن ہوئی ہے۔ خاک شفا بچھائی گئی، اس پہ لیٹی، اس پہ ڈالی گئی، پھر قبر بنی۔ قبر میں خاک شفا ہے۔ حیرت سے سن رہے ہو؟ ایک حسینی کا حال سنا رہا ہوں تو دنگ ہو رہے ہو۔ اگر دنیا کے سارے حسینیوں کے کارنامے سناؤں تو کئی اشرے پڑھنے پڑیں گے، حالانکہ 2 پڑھ چکا ہوں۔ تاریخ شیعت یہیں اسی امام باڑے میں 86 میں پڑھا تھا۔
تاریخ شیعت رضا حسینی کا جس میں بتایا تھا خدمات کیا ہیں حسینیوں کی، جذبہ تم میں بھی پیدا ہو، کچھ کرنا ہے، اس لیے سنا رہا ہوں کچھ کرنا ہے، نہ اسٹیٹ چاہیے نہ دولت، جو تمہارے پاس ہے اسی میں کر کے دکھاؤ تمہیں جان۔ کیوں، کیا غریب نہیں کرتا؟ کیا غریب حسین کی خدمت نہیں کرتا؟ آصف الدولہ کا امام باڑہ بننا شروع ہو گیا، لقودک لاکھوں روپے میں بنے گا، اربوں روپے میں اس دور میں۔ آکے وزیر ہندو تھا، اس نے کہا کہ جھاؤ لال وزیر اعظم نے کہا کونا جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، وہاں سے ترچھا کرنا پڑے گا، حال سیدھا نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہ ایک بڑھیا کا وہاں پہ گھر ہے، جھوپڑا ہے، کہا تو اسے خرید لو۔ کب وہ تیار نہیں، وہ تیار نہیں ہے، وہ کہتی ہمارے جد بزرگوں کا گھر ہے، میں کیسے اپنی جوڑی کو بیچ دوں؟ یہی تو میرا گھر ہے، صدیوں سے یہاں رہے میرے بزرگ، میں کیسے بیچ دوں؟ آصف الدولہ نے کہا ہم خود چلیں گے۔ آئے، کہا یہ گھر بیچ ڈال۔ اس نے کہا تم بادشاہ ہو، ہمارے لیے یہی ہمارا محل ہے، ہم یہاں کے بادشاہ ہیں، تم ہم سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ کہا ہم زبردستی لینے نہیں آئے، یہ گھر جس کا بن رہا ہے وہ ایک مظلوم کا گھر ہے، جس کا گھر کربلا میں لوٹ گیا تھا، اگر تم اپنا گھر اس مظلوم کو دے دو۔ وہ ہندو عورت تھی، وہ تیار نہیں ہو رہی تھی اپنا مکان دینے کے، نقشہ بدل رہا تھا امام باڑے کا۔ آصف الدولہ نے کہا مظلوم ہے نا، اس کا گھر بن رہا ہے۔ کہا تو یہ کہو نا کہ یہ مظلوم کا گھر ہے، یوں کہو نا میں کوئی پیسے نہیں لوں گی، یہ گھر اور میں سامان لے کے سڑک پہ آ جاؤں گی، میں اپنا سامان اٹھا لوں گی، اپنے وزیر سے کہو میرا گھر توڑ دے، امام باڑے میں ملا لے، لیکن تم بادشاہ ہو نا، ایک شرط ہے میری۔ کا شرط بتا دے؟ کہ اس امام باڑے سے جو تعزیہ اٹھے گا لوگ کہیں گے بادشاہ کا تعزیہ نکل رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک تعزیہ میرے نام کا رکھا جائے، جب تمہارا تعزیہ نکلے تو ہمارے نام کا بھی تعزیہ نکلے۔ کہا منظور۔ ایک الگ جہاں پر اس کا گھر تھا، اسی جگہ جب جائیے گا زیارت کرنے تو جو امام باڑہ بنا وہ ایک چھوٹا سا تعزیہ رکھا ہے، اس پہ لکھا ہے بڑھیا کا تعزیہ۔ جب بادشاہ کا تعزیہ سڑک پہ آ جاتا تو لوگ انتظار کرتے تھے، لوگ کہتے تھے جاؤ تعزیہ نکل گیا، لوگ کہتے تھے نہیں اب بڑھیا کا تعزیہ آ رہا ہے۔ آج تک پہلی محرم کو بادشاہ کے تعزیے کے پیچھے بڑھیا کا تعزیہ نکل رہا ہے۔ لوگ نام نہیں جانتے بڑھیا کا، لیکن بڑھیا مشہور ہے کہ جس نے حسین کو اپنی زمین دی تھی اس کا نام زندہ ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں غربت میں بھی کچھ کر لو، اسے ٹالو نہیں۔ کیا نظر دے سکتے ہو حسین کو؟ آنسو اپنی جگہ، رونا اپنی جگہ، مجلس اپنی جگہ۔